للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے خصوصی حج ٹرانسمیشن حج سفر محبت، اس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ایک نئے عنوان اور نئی شخصیت کے ساتھ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور قرآن حکیم نے اور شریعت مطہرہ نے دین اسلام کو ہی ایک آفاقی دین قرار دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا تو اس سے ایسا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلے دن سے ہی ابتدائے آفرینش سے لے کر اللہ رب العزت نے اسلام کو بطور دین انسانیت کے لیے چن لیا، اور بہت ساری عبادات ایسی بھی ہیں جو نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت مطہرہ میں موجود ہیں، اور اس امت سے پہلے بھی وہ عبادات موجود تھیں، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ تغیرات جو ہیں وہ روح پذیر ہوئے اور اس کی شکل مسخ ہوئی، اور پھر سے اسلام نے آ کے احیاء دین کا کام کیا اور دین کو اس کے اصلی نصاب کی طرف واپس لوٹایا۔ تو آج ہم حج کے حوالے سے اس کے مقاصد اور اس کی آبجیکٹیوٹی، اس کی موضوعیت پہ بات کریں گے، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے متکلم اسلام عظیم عالم دین اور ہمارے استاذ محقق العصر حضرت علامہ مولانا ملک محمد بوستان صاحب زیدہ مجدہ آج ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں۔ آپ نے مہربانی فرمائی اور ہمیں اس حج ٹرانسمیشن کے لیے وقت عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، اسی حوالے سے یہ جو مقاصد حج پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے گا کہ جو حج کی ایک قدیم تاریخ ہے وہ کیا ہے، اور اس میں پھر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا کیا ارتقاء جو ہے وہ سامنے آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ہم حج کا ذکر کرتے ہیں، جس سے دین اسلام میں ایک رکن کا درجہ ہے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے ایک جو سب سے آخر میں ذکر کی گئی وہ حج ہے۔ جب ہم حج کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے۔ اگرچہ بعض جگہ آپ کو اس کا ضرور ذکر ملے گا، اس سے پہلے انبیاء اور رسل بھی اس بیت اللہ شریف کے حوالے سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے رہے، لیکن ایک مسلم صورت میں جو تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم بیت اللہ شریف کی تعمیر کرو، اور آپ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی مدد سے ان کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کر چکے، تو لازمی طور پر ہر ایک انسان کے دل میں ایک تصور ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی فریضہ سونپا جائے اور وہ اس فریضہ سے سبکدوش ہو جائے، تو اب اس کے ذہن میں سب سے پہلا جو تصور آتا ہے وہ یہ کہ جو میں نے کام کیا ہے، جو میں نے فرض ادا کیا ہے، اس کی بقا کی کوئی صورت بن جائے۔ اسی لیے جب آپ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے رب کے حضور التجا کرتے ہیں، جس میں یہ ذکر ہے کہ اے میرے خالق و مالک، تو ایک ایسا نبی مبعوث فرما جس کے اندر یہ خصوصیات موجود، کیونکہ ایک انسان جب اپنے کام میں کمال تک پہنچتا ہے تو پھر اس کے دل میں یہ ایک وارفتگی کا وہ عالم ہوا کرتا ہے کہ جس میں
تمام تر دوسری چیزوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس حوالے سے اللہ کے حضور التجا کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین، تیرے حکم کی میں نے تعمیل کر دی، لیکن جس جگہ یہ گھر تعمیر کیا گیا ہے وہاں بظاہر جو زندگی کے رواں رکھنے کے لیے وسائل ہوا کرتے ہیں بظاہر کوئی نظر نہیں آتے، جس طرح کہ اس ارشاد میں بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، سبحان تو اس میں کوئی آدمی بھی اگر مکہ مکرمہ جاتا ہے اور ان پہاڑیوں کی اس سختی کو دیکھتا ہے تو وہ ہکا بکا ہو جاتا ہے کہ اس جگہ کس طرح پورے عالم کی تمام تر سہولیات، تمام تر نعمتیں، تمام تر حل ہر وقت میسر ہوتے ہیں۔ تو وہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعا کا حقیقی طور پر مظہر تھا، جس کو ہم آج بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک طلب کہ اللہ کے حضور یہ التجا کہ یا رب العالمین اس کو آباد کر دے، جی، تو پھر حکم ہوتا ہے اذن فی الناس بالحج، کہ اے میرے خلیل تو لوگوں میں حج کا اعلان کر دے۔ جی، تو آپ نے عرض کیا یا رب العالمین جہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے، تو اگر میں کسی بلند جگہ کے اوپر بھی چڑھ کر اعلان کروں گا تو میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ لیکن کتب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آپ کو حکم ہوا کہ آپ کا کام اعلان کرنا ہے، آواز پہنچانا میرا فریضہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر علماء نے یہ بھی تعریف کیا کہ آپ کی اس دعوت کے اوپر جس کو بھی لبیک کہنے کا موقع نصیب ہوا وہ ہر صورت میں بیت اللہ شریف کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ سبحان۔ اسی انداز میں یہ سلسلہ آج بھی رواں دواں ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے، جس طرح کہ آپ نے سوال میں ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم کا جب ذکر آتا ہے تو آپ کا لقب خلیل ہے، جی، گویا ہر دوسری چیز سے منہ موڑنے والے اور اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہونے والے، سبحان۔ کسی اور چیز کی کوئی اہمیت ہمیں آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ جب ہم آپ کے ایثار کا مشاہدہ کرتے ہیں تو انسان کی جو فطرتی چیزیں ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، جیسے اپنا وطن ہے، اسی طرح انسان کا مال ہے، اسی طرح انسان کی اولاد ہے اور انسان کی ذات ہے، یہ چاروں قسم کے امتحانات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی میں آئے۔ آپ کو وطن معدوف بھی چھوڑنا پڑا، مال کی قربانی بھی اس انداز میں پیش کی کہ ایک فرشتہ امتحان لینے کے لیے آیا اور اس نے ایک پہاڑی کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی جو ہے ثنا بیان کی۔ جی، تو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام وارفتگی کے عالم میں اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو ایک دفعہ پھر میرے رب کی ثنا کر۔ سبحان۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں بغیر کسی عوض کے، کسی خدمت کے یہ کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوں۔ تو آپ نے ایک وادی کے اندر جو جانور تھے وہ پیش کیے، پھر عرض کیا، پھر پیش کر دیے، یہاں تک کہ جب تمام تر اموال اس کی خدمت میں پیش کر دیے گئے تو پھر بھی طلب مزید بڑھی اور آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ میرے رب کی پھر ثنا کرو۔ جی، تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے ایک خادم کی تو ضرورت ہوگی کہ جو ان اموال کی، جو تیرے جو چیزیں ہیں، جانور ہیں، ان کی حفاظت کرے، تو میں وہ حفاظت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے آمادہ ہوں، تو میرے رب کی ثنا کر۔ وارفتگی کی وارفتگی کی وہ چھو رہے تھے، وہ کیفیت ہے اور وہ عالم۔ جی، تو یہ چیز جو ہے آپ کی زندگی کا جو مرکزی نقطہ جو اس حج کے متعلق ہے،
وہ تو یہی ہے کہ ایک انسان ہر دوسری چیز سے تعلق منقطع کر کے اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن ہم انسانی زندگی میں یہ بھی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک کام کا آغاز ایک خاص مقصود کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں آنے والے لوگ کسی حادثہ کی بنا پر یا کسی اور خواہش کی بنا پر یا کسی اور گمراہی کی بنا پر اس کی حقیقت کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سیرت نگار نقل کرتے ہیں کہ عمر بن لحی خزاعی سے پہلے اس جگہ مکہ مکرمہ کے اندر بت پرستی کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، لیکن اس نے بنی اسماعیل کے ساتھ مل کر بنی جرہم سے جنگ کی، اسے فتح حاصل ہوئی اور پھر وہ متولی بن بیٹھا۔ پھر اسے ایک مرض لگا، کسی نے اسے کہا کہ تم شام کے علاقے میں جاؤ، وہاں ایک چشمہ ہے، وہاں تم غسل کرو گے تو تمہارا یہ عارضہ ختم ہو جائے گا۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے، لیکن یہ ایک انتہائی تکلیف دہ لمحہ ہے کہ وہ جگہ جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے مخلوق خدا کو اپنے خالق و مالک کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے بنائی تھی اور اس کو تعمیر کیا تھا، اب جو ہے اس دور کے اندر عمر بن لحی خزاعی جو ہے وہ لوگوں کو اس سے ہٹا رہا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک انسان کو جب دنیاوی اعتبار سے کوئی عزت آبرو حاصل ہوتی ہے تو جس طرح کے دین الرعیت علی دین ملوکہم والی بات ہوتی ہے کہ رعیت اپنے بادشاہوں کے طرز عمل پر کاربند ہو جاتی ہے، اسی طرح کی صورتحال ایسی بنی کہ وہ شام سے کچھ بت لاتا ہے اور پھر آ کر یہاں نصب کرتا ہے۔ پھر سلسلہ یوں آگے چل پڑا کہ ہر خاندان کا اپنا بت، ہر قبیلے کا اپنا بت، اور مکہ مکرمہ جس کا مرکز بیت اللہ شریف تھا، جو خالق و مالک کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ تھا، وہاں ہی یہ صورتحال بن گئی کہ 360 بت اس میں نصب تھے اور لوگ بت پرستی کرنے لگے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو عمر بن لحی تھا، اس کے بارے میں کہیں میں نے بھی پڑھا ہے کہ جو ابتدائی طور پہ وہ بت لایا تھا، اصل میں وہ کچھ پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ تھے اور ان کی تصاویر جو ہیں ان کو گویا کہ ایک تمثال کی شکل دے دی گئی، تو اس سے پھر بعض لوگ ایک نیا مدخل اعتراض کا بناتے ہیں اور وہ گویا کہ جو بزرگان دین کے ساتھ ہماری محبت ہے اسے اس بت پرستی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ یہ چیز بنیادی طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ تفسیر مدنی پڑھیں تو اس میں جو ان خاص بتوں کے نام کا ذکر آتا ہے تو اس میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس امر کی مفصل وضاحت کی ہے کہ واقعی یہ لوگ حقیقت میں صالح لوگ تھے اور شیطان نے کس طرح ان کی بعد میں آنے والی نسلوں کو گمراہ کرنے کا اہتمام کیا۔ تو یہ چیز سلسلہ اگر ایک انسان ان ہستیوں کی بنیادی تعلیمات سے انحراف کر کے ان کی محبت کو ڈھال بنا کر اپنے دنیاوی مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ خطرہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن جو صالحین امت ہیں یا جتنے بھی انبیاء اور رسل ہو گزرے ہیں، ان کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ اپنے رب کے ساتھ مخلوق خدا کا رشتہ قائم کرنا ہو۔ اس سے انحراف کا پہلو وہاں کسی صورت میں بھی نہ قابل قبول ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کسی صالح فرد کی مجلس میں بیٹھیں گے یا جس طرح کے ایک مشہور و معروف ایک صالح آدمی کی
علامت ذکر کی گئی ہے جی کہ جب اس کی آپ زیارت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں فوراً رب کا ذکر آ جاتا ہے سبحان کہ وہ انسان اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں جی تو اس لیے ان ہستیوں کی تعلیمات میں تو اس امر کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے جی اور ان کی تعلیمات سے جب انحراف کیا جاتا ہے اور پھر ایک جو بنیادی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک فرد ان کا نام لے کر منافع حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی خواہشات کے لیے ان کی ذات کو ڈھال بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت یہ مسائل جنم لیتے ہیں حالانکہ کوئی بھی صاحب علم آدمی جو دیانتداری کے ساتھ ان کی تعلیمات کو پڑھے گا تو وہ اس قسم کا سوال نہیں اٹھا سکتا لیکن یہاں جو صورتحال ہوتی ہے کہ ہم جو اصل حقیقت ہے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتے اور ایک بغض دل کے اندر موجود ہے اندر باطن میں تو اس کا لیے وہ دوسری ایسی جلیل القدر ہستیوں کو ہم متون کرنا شروع کر دیتے ہیں چاہیے تو یہ کہ ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے اگر ان کی تعلیمات میں ذرا سا بھی ایسا پہلو نکلے تو پھر تو سوال اٹھانے کا حق ہے لیکن جب ان کی تعلیمات بین ہی وہ تعلیمات ہے جو انبیاء اور رسل کی حقیقی تعلیمات ہیں تو پھر سوال کرنے کا تو حقیقت میں کوئی حق نہیں بنتا ماشاءاللہ حضور یہ بھی فرمائیے گا کہ حج کی طرف اگر ہم واپس لوٹیں اور اس کے جس طرح آپ نے ایک تاریخ بیان فرمائی کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر دیگر جو نسل ابراہیمی ہے اس میں یہ سلسلہ جاری ہوا تو پھر حج کے بہت سارے مقاصد جو ہیں وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ انفرادی سطح اور اجتماعی سطح دونوں پر جو ایک حاجی ہے اس کو مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں اور کچھ اس کے بعض لوگوں نے تو اس کو ایک بہت بڑی کانفرنس کا نام دیا ہے کہ جہاں جو ایک بیانیہ ہے امت مسلمہ کا وہ بھی سامنے آنا چاہیے اور خطبہ حج کو بھی ایک ایسا خطبہ ہونا چاہیے جس میں امت مسلمہ کے مسائل اور توقعات کا ذکر کیا جائے تو انفرادی اور اجتماعی سطح پر جو یہ ذمہ داریاں اور مقاصد ہیں اس حوالے سے بھی آپ رہنمائی فرمائیں جب ہم آپ کسی بھی دینی تعلیم یا عبادت کے حوالے سے غور کریں گے کوئی بھی عبادت کا پہلو ہے ہاں یہ بات ضرور ہوگی کہ کسی میں ایک پہلو زیادہ ہے دوسرا پہلو کم ہے لیکن قدر مشترک ہر عبادت کے اندر یہ ہے کہ ایک انسان کا تعلق خالق و مالک کے ساتھ پختہ سے پختہ تر ہو دوسری طرف جو انسانوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہے اس میں بھی توازن واقع ہو اگر آپ سادہ سی بات ہے کہ اگر ہم نماز روز پڑھتے ہیں دن میں 5 دفعہ اگر آپ اسی کے اوپر غور کر لیں بے شک اگر انفرادی طور پر کوئی آدمی عبادت کر رہا ہے تو اس کا تعلق اپنے خالق و مالک کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کو مناجات کا نام تو دیا گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ فرض کی ادائیگی کو اس امر کے ساتھ متعلق کر دیا گیا کہ تم تنہا نہ پڑھو بلکہ اس کو جماعت کی صورت میں پڑھنے کا اہتمام کرو جب ایک انسان جماعت کی صورت میں یہی فریضہ ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو اپنے خالق و مالک کے ساتھ تعلق کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ بھی اس کا رشتہ مستحکم ہوتا ہے کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جس حال میں دیکھتا ہے اس سے اثر ضرور قبول کرتا ہے اگر کسی آدمی کو اس حال میں دیکھتا ہے کہ اس کے بظاہر صورتحال بڑی پراگندہ ہے کمزور ہے کچھ خستہ حالی کی کیفیت ہے تو دل پسیجے گا اور اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ کاش میں اگر اس کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو میں اس کی مدد کرنے کا اہتمام کروں جب آپ حج بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں تو جتنے آپ دقت نظر سے اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تو آپ اس کی لطافتوں سے زیادہ متمتع ہونے کے قابل ہوں سبحان اللہ میں ایک مثال کے ذریعے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں کہ بھئی پورے اہتمام کے ساتھ جتنا اچھا لباس آپ کا صاف ستھرا ہو
وہ آپ اہتمام کریں، اور جس طرح کہ آپ کسی دربار میں جاتے ہیں تو پوری پوشاک کا بہترین سے بہترین لباس، اس آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، نماز میں اس چیز کا التزام ہے۔ لیکن جب آپ حج بیت اللہ کرنا چاہتے ہیں یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں جس میں زیارت حرمین شریفین کا تصور آتا ہے، تو اس میں جنون کی کیفیت، سبحان اس میں آپ نے وہ ان آداب کو سرے منہ چھوڑ دینا ہے، کسی صورت میں اسے تعلق نہیں رکھنا۔ اللہ آپ نے 2 چادریں لینی، آپ کا جوتا جس انداز میں ہونا چاہیے کہ وہ ظاہر والی ہڈی وہ ڈھکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، آپ اس احرام باندھنے کے بعد سر کے اوپر تیل نہیں لگا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ تو وہ جو ایک انسان عشق و محبت کی انتہا کے اوپر فائز ہوتا ہے، اسے کسی امر کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا ساتھی میرے بارے میں کیا رائے قائم کرتا ہے یا کیا رائے قائم نہیں کرتا۔ جبکہ نماز کے اندر ہے کہ آپ اگر کوئی ایسی صورت ہے تو آپ خوشبو لگا لیں تاکہ کسی دوسرے ساتھی کو اذیت نہ پہنچے، آپ ایسی کوئی چیز کھا کر نہ جائیں کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی احساس ہو اور دوسرے ساتھی کو تکلیف ہو۔ لیکن یہاں پراگندگی موجود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، تو یہ انداز گویا شوق و محبت کی انتہا۔ سبحان دوسرا اگر آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ ہم دوسری عبادات کے اندر اتنا زیادہ واسطے کے ساتھ التزام نہیں کرتے، لیکن جب آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو میقات سے ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ گویا ابھی حج تو افعال آپ کے شروع ہوں گے جا کر مکہ مکرمہ کے اندر، لیکن 200 کلومیٹر، 150 کلومیٹر، 300 کلومیٹر دور سے آپ اپنے اوپر اس امر کا اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی اب لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور پھر جو ہی آپ نے احرام باندھا ہے لبیک اللہم لبیک کی صدا لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اسی تلبیہ کے الفاظ اور اس کے معنی کے اوپر غور و فکر کریں تو آپ کے اوپر یہ حقیقت اور اس کی لطافت منکشف ہوگی کہ ایک انسان اپنے خالق و مالک کے حضور میں کتنی عاجزی کے ساتھ حاضری دے رہا ہے، اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں ہر حال میں حاضر ہوں، جو بھی مجھ سے بن پڑتا ہے۔ تواضع کی انتہا ہے، اپنی بے بسی کی انتہا ہے، اپنی محتاجی کی انتہا ہے، کوئی خواہش جو انسان ہونے کے ناطے ضرورت بھی ہوا کرتی ہے، لیکن ہر چیز سے انسان لا تعلق، کوئی شکار نہیں کر سکتا، شکار کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا، رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ ہے کہ اسے حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی امر ایسا ظاہر بھی ہو جائے جس میں تم جذباتی ہو سکتے ہو، لیکن نہیں، احرام کی حالت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو اور آگے بڑھنے کی گویا کہ اخلاقی تربیت بھی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عجز و انکسار انسان پہ طاری ہے، اور عشق و محبت کی ایک وارفتگی ہے، اور اس میں وہ 2 چادروں میں ملبوس ہو کر پوری ایک جتنے بھی افراد ہیں ان کا لباس ایک ہے، ان کی کیفیت ایک ہے، اور اس سے وحدت کا ایک رنگ چلکتا ہے۔ تو بڑی خوبصورت آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوائد و ثمرات حجاج کرام وہاں سے جو الثمرۃ المرجوہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کی امید ہے، جو ثمرہ اس کو وہاں سے لانا چاہیے۔ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ تو کیا تحفہ ہے حرم کا جو حاجی کو اپنے ساتھ لانا چاہیے، اور کیا فوائد اور ثمرات اس کو اس سے حاصل کرنے چاہیے؟ میں اگر اپنے قریب بھی عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی تو اس سے جو اس موقع کے اوپر جو میرے ذہن میں ایک بات راسخ ہوئی، اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں جب واپس دارالعلوم میں جاؤں گا اور اپنی کلاس میں بیٹھوں گا تو اس چیز کا ذکر کروں گا۔ ایک چیز تو میرے دل میں یوں نقش ہوئی کہ جس کو میں کسی صورت میں بھلا نہیں سکتا، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں جن کو میں نے وہاں دیکھا ہے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ طیبہ میں، اس سے جو میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ کسی فرد کے بارے میں یہ سوال مت اٹھاؤ کہ وہ تم سے
اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق میں پیچھے، اور دوسرا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرنے میں تم سے کم تر ہے، یہ کسی صورت میں بھی گمان تک لانے کی ہمت نہ کرو۔ کیونکہ جب میں مکہ مکرمہ میں چند دن گزارے اور پھر مدینہ طیبہ میں، سحری کے وقت ابھی صبح کی اذان نہیں ہوتی تھی، تو تہجد کی اذان کے بعد وہاں جانے کا اتفاق ہوتا، تو اپنے اس مکان سے یعنی اس ہوٹل سے نکل کر جب سڑک پر ہم لوگ جاتے تھے تو جس وارفتگی کے عالم میں مخلوق خدا حرم شریف کی طرف رواں ہوتی تھی، جس میں نہ کسی عمر کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کسی زبان کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی رنگ کا کوئی مسئلہ ہے، ہر قسم کی مخلوق خدا جو ہے وہ بچے بھی، بچیاں بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، ہر طبقہ کے لوگ، ہر نسل کے لوگ، ہر زبان بولنے والے لوگ حرم شریف کی طرف رواں ہو رہے ہوتے تھے، اور انہیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کون پیچھے یا کون آگے، سب کے سب۔ اسی طرح جب مدینہ طیبہ میں حاضری کا موقع ملا تو سحری کے وقت جب ہم حرم شریف کی طرف جاتے تھے تو جو منظر وہاں دیکھنے کو ملا، جی چاہتا تھا کہ انسان یہ دیکھتا ہی رہے، آگے نہ بڑھے، لیکن وہ ایک طلب ہوتی تھی کہ جلد از جلد ہم اپنی جگہ پر پہنچ جائیں، حرم شریف کے اندر نوافل ادا کر لیں، پھر نماز پڑھیں۔ لیکن جو مشاہدہ، جو منظر دیکھنے کو ملا، وہ ایک تو یہ سبق تھا، دوسرے جو چیزیں میں راسخ ہوئی کہ یہ اللہ کے وہ انعام ہیں، یہ دونوں حرم کہ جب تک یہ آباد و شاد ہیں، ہو سکتا ہے کسی علاقہ کے مسلمانوں کو کوئی عزیمت کا سامنا کرنا پڑے، کوئی تکلیف، لیکن اسلام کو، یہ مسلمانوں کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جتنی کہ یہاں سے قوت ہمیں ملتی ہے، کوئی بھی طبقہ، کوئی بھی نسل، کوئی بھی قوم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور پھر جس وحدت کا ہم، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے ارسلت الی الخلق کافہ، ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اس پر گفتگو بھی ہوتی ہے، لیکن عملاً اس کو دیکھنے کا موقع وہاں ہی ملتا ہے۔ جس طرح کہ ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ آپ لوگ وقتی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں، پھر جمعہ چند مساجد مل کر وہ پڑھیں، پھر عید جو ہے وہ پوری بستی کے لوگ اور ساتھ دیہاتی لوگ مل کر پڑھیں اور اپنی اجتماعیت کا اظہار ہو، تو وہاں آپ کو اس چیز کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملے گا کہ ہر نسل کے لوگ، اور پھر اتنی کوشش کی جاتی ہے دوسرے فرد کی جانب سے آپ کی تکریم کی، آپ کے آداب بجا لانے کی، آپ کی خدمت کی، اور آپ کو آگے بڑھانے کی، کہ آپ آگے بڑھ کر بیٹھیں، میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ تو یہ نظارہ ایثار کا جو انداز ہے یہ آپ کو بدرجہ تم وہاں ملے گا، اور پھر جو ایک دوسرے فرد کی خدمت کا عالم آپ کو وہاں ملتا ہے کہ طلب ہوتی ہے ان لوگوں کی، دائیوں کی، کہ آپ ہمارے پاس تشریف فرما ہوں، اور ہمارے لیے یہ عزت و افتخار کا باعث ہوگا۔ تو یہ مناظر شاید آپ کو کسی اور جگہ دیکھنے کو نہ ملے، جو اسلام کی روح ہے وہ چیزیں آپ کو وہاں سے ملیں گی، اور یہ سب سے بڑا پیغام آپ وہاں سے لا سکتے ہیں۔ اس میں حضور جو اس کو سم اپ کرتے ہوئے اگر ہم سمرائز کریں تو آخر میں آپ کوئی پیغام اگر ارشاد فرمانا چاہیں تو اس پہ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ میری اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ ہر ایک فرد جو کلمہ گو ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنے رب اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمیں تعلق نصیب ہے، اور اس کے اوپر کسی صورت میں بھی سوال نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن اس کے آداب بھی بجا لانے کا اہتمام کریں، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا
فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. جی تو وہ اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ہر بندے مومن کی یہ بھی حیثیت ہے کہ وہ پیغام دوسرے افراد تک پہنچائے. جی لیکن اگر ایک آدمی زبان سے کچھ اظہار کرتا ہے لیکن اس کا کردار اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ رہا تو پھر تاثیر پیدا نہیں ہوتی. اللہ. اس لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت ہر مومن کے دل میں موجود ہے، کلمہ گو کے دل میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستگی موجود ہے، لیکن آداب کو بھی مروز خاطر رکھیے کہ جب آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ درست ہے لیکن کردار آپ کا درست نہیں ہے، مطابقت نہیں ہے، تو تاثیر پیدا نہیں ہوگی. تو میری یہی گزارش ہے کہ ہمیں اپنے کردار کی طرف توجہ کرنی چاہیے جس کو ہم کردار سازی کہتے ہیں، اور یہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہی ہمارے صالحین امت کی تعلیمات ہیں کہ انسان کا ظاہر اور باطن موافق ہونا چاہیے، اور اگر ایک انسان کا ظاہر اور باطن موافق ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے افراد کے لیے زیادہ نافع بن جاتا ہے، اور بہترین انسان وہی ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند. جی ہم نے آج استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ملک محمد بوستان صاحب زیدہ مجدہو سے حج کے مقاصد اور ثمرات اور اس کے فوائد اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے انفرادی اور اجتماعی مقاصد ہیں ان پہ بڑی جامع گفتگو سننے کا شرف حاصل کیا، اور جس پہ ایک خلاصہ آپ نے اس جملے پہ فرمایا کہ اگر حج کا سب سے بڑا مقصد اور ثمرہ یہی ہے کہ انسان کے ظاہر و باطن میں موافقت پیدا ہو جائے اور حسن کردار نصیب ہو جائے. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان ایام حج اور عشرہ یہ جو اول ہے ماہ ذوالحج کا، اس کی برکتوں کی بدولت ہم سب پہ یہ مہربانی فرمائے کہ ہمیں حسن کردار نصیب ہو اور ظاہر و باطن میں وہی موافقت نصیب ہو جس کی اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے. اسی دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ کل پھر ایک نئے موضوع اور نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. حج کے شوق اور ولولے کے ساتھ دعائیں جاری رکھیے. اللہ کریم ہم سب پہ مہربانی فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.